السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بک. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول عنکبوت، ایپیسوڈ 70. سردیوں کی دوپہر جیسے کسی مصور نے موسم کی نرم چھاؤں سے سجا دی ہو. عمارت کے بلند و بالا شیشے دھوپ کی روشنی میں جھلک رہے تھے اور اندر لابی میں داخل ہوتے ہی فلک نے گردن اٹھا کر چھت کی جانب دیکھا. لابی کی چھت قوس و قزح کی طرح خمدار تھی اور نیچے ماربل کی سنہری سفید ٹائلیں جن پر اس کے قدموں کی چاپ نرم گونج پیدا کر رہی تھی. اس کے ساتھ فخر عالمگیر تھا، مگر اسے لگا جیسے یہ لمحہ، یہ فضا جیسے صرف اس کے لیے تخلیق کی گئی ہو. وجاہت عالمگیر کی طبیعت اب پہلے سے بہت بہتر تھی. ترنم بیگم کے وہاں جانے پر وہ سنبھل گئے تھے اور اسی لیے فلک فخر کے ساتھ واپس لاہور آ گئی تھی. اس کی دنیا یہی تھی. وہ شہد رنگ گھونگریالے بال فولڈ کیے، گردن کے گرد خاکی سکارف لپیٹے، کریم رنگ کے اون کے سوٹ پر ہلکا سرمئی سویٹر پہنے بالکل ایک وقار سے سجی گڑیا جیسی لگ رہی تھی. مگر اس کی آنکھوں میں وہ سنجیدگی اور گہرائی تھی جو کسی عام لڑکی میں نہ ہوتی. ایک مصنفہ جو اب ایک کہانی سے بڑھ کر ایک گھر کو جوڑنے نکلی تھی. لفٹ کے شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے اس نے آہستہ سے اسکارف درست کیا. بالکل اسی وقت لفٹ کے دروازے کھلے اور اس کے سامنے رئیس جولرز کا کریٹو فلور تھا. وہ جگہ جہاں تاریخ رقم کی جاتی تھی، سونے اور قیمتی پتھروں کی نہیں، خیالات اور جذبات کی. ایک بیضوی شیشے کے کمرے میں میز کے گرد 7 افراد بیٹھے تھے. جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نفاست سے سجے ہوئے اس دفتر میں ہر چیز اپنا مطلب رکھتی تھی. دیوار پر ڈارک سٹارز کا سیاہ چمکتا ہوا لوگو، میز پر فائلوں کے ساتھ رکھی چند جواہرات کے خاکے اور ان کے بیچ فلک کے لیے مخصوص کرسی. خوش آمدید مس فلک عالمگیر، حماد خان نے مسکرا کر کہا. یہ ہے ہماری ڈریم ٹیم اور اب اس ٹیم کی کہانی آپ کے ہاتھوں میں ہے. اس نے سب کا پروقار انداز میں شکریہ ادا کیا. جب ٹیم نے اپنی ابتدائی آئیڈیاز اور ڈیزائن کے نمونے دکھانے شروع کیے، اس نے ہر خاکہ گہرائی سے دیکھا. وہ ایک ایک کردار کو محسوس کر رہی تھی، جیسے زیورات نہیں، کہانیاں اس کے سامنے بکھری ہوں. یہ جو ڈیزائن ہے، فلک نے خاکے کی طرف اشارہ کیا، اس میں درد کا عنصر ہے مگر نجات کا راستہ بھی ہے. ہمیں یہ دکھانا ہے کہ کہانی اندھیرے میں ہے مگر اس کے کنارے پر روشنی بھی موجود ہے. ٹیم میں ایک سناٹا سا چھا گیا، جیسے وہ سب ایک لمحے کو ان زیورات کو جیتے ہوئے دیکھنے لگے ہوں. ان کی یہ میٹنگ کئی گھنٹے چلی اور شاندار رہی. وہ بہت پرجوش تھی. میٹنگ کے اختتام پر حماد نے کہا، مس فلک، رئیس صاحب آپ سے خود ملنا چاہتے تھے، اگر آپ کو وقت ہو. فلک نے سر ہلایا. رئیس کا دفتر عمارت کی آخری منزل پر تھا مگر اس کی میٹنگ اسی فلور پر تھی. دروازہ کھلا، وہ اندر داخل ہوئی تو رئیس کھڑکی کی طرف پشت کیے کھڑا تھا. السلام علیکم. اس کی آواز نرم مگر واضح تھی. رئیس پلٹا. گہرے نیلے سوٹ میں چہرہ معمول سے زیادہ تھکا ہوا مگر آنکھوں پر وہی گہری چھان بین. میٹنگ کیسی رہی؟ کیا تم یہ کر لو گی؟ بنا کسی علیگ سلیگ کے اس نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا. میٹنگ اچھی رہی، پروجیکٹ غیر معمولی ہے اور ذمہ داری بھی، اس نے نرم لہجے میں جواب دیا. ہم صرف غیر معمولی چیزوں پر کام کرتے ہیں، رئیس نے مختصر مسکراہٹ سے جواب دیا. چند لمحوں کی خاموشی رہی. فلک کو سمجھ نہ آیا کہ کیا کہے. پھر اس نے فائل کھولی. یہ مرکزی قطاریں ہیں کہانی کی. آپ کو مکمل آزادی ہوگی تخلیق کی مگر ہماری تھیم یہی ہے. فلک نے فائل لی، سر ہلایا. رئیس کا انداز مکمل طور پر پیشہ ور تھا. کوئی ذاتی سوال، کوئی پرانی گفتگو، کچھ نہیں. جیسے وہ جانتا ہی نہ ہو، جیسے وہ اس کی کزن، اس کی سابقہ منگیتر نہ ہو، جیسے وہ اس کی وجہ سے موت کے منہ میں جاتے جاتے نہ بچی ہو. فلک نے اسے غور سے دیکھا. وہی رئیس تھا مگر جیسے روشنی کی پرتیں چھن چکی تھیں.
چہرے کی جاذبیت میں کچھ کمی تھی، جیسے کسی نے اندر سے چراغ گل کر دیا ہو۔ ولی اور فجر دونوں اس کی زندگی سے نکل چکے تھے، مگر اس کے اندر جو خلا تھا وہ سب کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، میں یہ گھر ٹوٹنے نہیں دوں گی، میں انہیں واپس لے آؤں گی۔ اسی لیے تو وہ یہاں آئی تھی، اسی لیے تو اس نے سب کو منایا تھا، اماں کو، بشارت اور فخر کو، ابا سائیں کو، جو رئیس کے نام سے ہی دور بھاگتے تھے۔ مگر وہ جانتی تھی یہ صرف ایک پروجیکٹ نہیں تھا، یہ کہانی کا وہ باب تھا جو صرف زیورات پر ختم نہیں ہوگا، یہ ایک خاندان کے بکھرتے رشتوں کو جوڑنے کا سفر تھا۔ ہم دوبارہ رابطے میں ہوں گے، رئیس نے آخر میں کہا۔ ہم ہوں گے، ضرور۔ وہ مسکرائی، پھر آہستگی سے مڑی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کی پشت پر رئیس نے ایک لمحے کو نگاہ ڈالی، جیسے کوئی پرانا خواب دھند میں چھپ گیا ہو، پھر اس نے سر جھٹک کر توجہ ہٹا لی۔ باقی دو تو اس کی زندگی سے نکل چکے تھے، اب اس کو کیسے نکالا جاتا؟ کمرے کی کھڑکی کے پردے ہلکی ہوا میں جنبش کر رہے تھے۔ باہر آسمان پر دھند کی ہلکی سی تہ تھی اور دور کسی مسجد سے اذان کی مدھم آواز سنائی دینے لگی۔ وہ اپنے کمرے میں نرم سنہری روشنی میں بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے میز پر رئیس جولرز کی دی ہوئی فائلز کھلی تھیں، مگر ان پر نگاہ ٹھہرتی ہی نہیں تھی۔ آج کا دن عجیب بھاری تھا، جیسے بہت کچھ کہا بھی اور بہت کچھ رہ بھی گیا ہو۔ اس نے فون اٹھایا، ایک ایک نمبر تلاش کیا۔ تھوڑی دیر تک رنگ بجتی رہی، پھر دوسری جانب سے کسی نے آہستہ سے فون اٹھایا۔ ہیلو، دوسری جانب سے کہا گیا۔ ہیلو فجر۔ فلک کی آواز میں وہ نرمی تھی جو صرف بہنوں میں ہوتی ہے، اور وہ تھکن جو کسی دل سے بات چھپاتے چھپاتے آ جاتی ہے۔ فلک، کیسی ہو؟ دوسری جانب سے حیرت اور خوشی کی ملی جلی آہٹ آئی۔ تم لاہور کب واپس آ رہی ہو؟ کیا وہ اسے یاد کر رہی تھی؟ فلک ہلکا سا مسکرائی۔ آ گئی ہوں، آج رئیس ہیڈ آفس گئی تھی۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ فجر نے کچھ نہیں کہا، جیسے سانس روک کر انتظار کر رہی ہو۔ اس نے آہستہ سے کہنا شروع کیا۔ وہ بالکل ویسا ہی ہے، مگر کچھ بدل گیا ہے، پہلے سے زیادہ سرد، خاموش، جیسے جیسے اندر سے سب کچھ سوکھ گیا ہو۔ تم دونوں کے جانے کے بعد جیسے کچھ بھی باقی نہیں رہا اس میں۔ وہ صرف کام کی بات کرتا ہے، کوئی سوال نہیں، کوئی وضاحت نہیں۔ میں جانتی ہوں، میں جانتی ہوں جب ہم اپنے پیاروں کو اپنی زندگی سے نکال پھینکتے ہیں تو کیسا محسوس کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، اس نے کسی وجہ سے خود کو دور کیا، لیکن وہ شخص جو رہ گیا ہے وہ رئیس نہیں ہے، وہ صرف ایک خالی مجسمہ ہے، جسے اپنے ہاتھوں سے تراش کر کسی نے اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ مصنفہ کا مشاہدہ گہرا تھا۔ یوں بھی اسے ترنم بیگم نے کافی کچھ بتا دیا تھا۔ منار کا دھوکہ دینا، فجر اور منار کا ہم شکل ہونا، رئیس کی فجر سے نفرت کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ تو تم وہاں کیا کر رہی ہو فلک؟ میں وہ سب ٹھیک کرنے آئی ہوں جو ٹوٹ گیا، اسے جوڑنے۔ میں تم دونوں کو واپس لاؤں گی، میں رئیس کو وہ گھر واپس دوں گی جس سے اس نے خود کو کاٹ دیا ہے۔ اس نے میز پر رکھی فائل بند کی جیسے فیصلہ مکمل ہو چکا ہو۔ تم جانتی ہو میں نے یہ پروجیکٹ اس لیے قبول نہیں کیا کہ یہ میری کہانی ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ تمہاری کہانی ہے، ولی کی، رئیس کی، یہ ہماری کہانی ہے۔ میں اسے ایک انجام دوں گی، ایسا انجام جو سزا نہیں شفا ہو۔ دوسری طرف مکمل خاموشی تھی، پھر فجر کی آواز ابھری، مدھم، کانپتی ہوئی۔ رئیس، وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، وہ اپنے اصولوں کے پکے ہیں۔ فلک نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ہلکی سی روشنی چھن رہی تھی۔ وہ آئے گا، میں وعدہ کرتی ہوں، میں تمہیں تمہارا گھر واپس دوں گی۔ اور اس رات پہلی بار فلک عالمگیر نے ایک کہانی صرف کاغذ پر نہیں، دل میں لکھنی شروع کی، جس کا اختتام زندگی تھا اور آغاز محبت۔ اس نے ٹھان لیا تھا، وہ اپنا گھر جوڑ کر رہے گی۔
دھوپ شیشے سے چھن کر میز پر پڑ رہی تھی اور کافی کے بھاپ اٹھتے کپوں کے بیچ دو چہرے بیٹھے تھے، ایک ولی، دوسری روبوٹ، انسانوں سے زیادہ انسان، عروزہ۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی آنکھوں کے اندر کوئی کوڈ ڈھونڈ رہی ہو جو آج تک اس نے سمجھا نہ ہو۔ وہ اس سے نفرت کرنا چاہتی تھی، اسے فوراً شوٹ کر دینا چاہتی تھی، مگر وہ یہ نہیں کر پا رہی تھی۔ ولی نے نہ کوئی صفائی دی تھی نہ معافی مانگی تھی، اسے یہ مشن عزیز تھا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، ہمیں یہ مشن ساتھ پورا کرنا ہوگا۔ عروزہ کی آنکھوں میں ایک سرد نیلا نور جھانکا۔ اس کی آواز اب مشینی نرمی نہیں، ایک عورت کا کڑوا سچ بول رہا تھا۔ تم نے دھوکہ دیا اسکار۔ وہ چونکا مگر خاموش رہا۔ عروزہ نے سانس لی، ایک مصنوعی مگر درد سے بھری سانس۔ میں تم پر اعتبار کرنے لگی تھی، میں نے خود کو تمہارے ساتھ جوڑا، تمہاری سوچوں سے، تمہاری خاموشی سے، تمہارے زخموں سے، اور تم نے مجھے اندھیرے میں رکھا۔ میں نے دھوکہ نہیں دیا، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ میں نے بس وقت کا انتظار کیا۔ وقت کا یا ہمت کا؟ تم نے اپنی اور فجر کی شادی چھپائی۔ کیا تم نہیں جانتے تھے میں تمہیں ایک جذبے کے ساتھ دیکھتی ہوں؟ کیا تمہیں کبھی محسوس نہیں ہوا؟ عروزہ کی آواز ایک خراش کی طرح نکلی۔ ولی نے تعصب سے آنکھیں بند کی۔ پتہ نہیں لڑکیوں کو اس کا گریز سمجھ کیوں نہیں آتا تھا۔ ایڈمبرا میں جینی رابرٹ اور یہاں عروزہ جمال، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتا جس نے فجر کے علاوہ کبھی کسی کی خواہش نہیں کی تھی۔ کچھ لمحوں تک وہ خاموش رہا۔ میں جانتا ہوں، مگر تم میرے لیے صرف ایک روبوٹ نہیں ہو عروزہ، تم اس جنگ کا ایک اہم حصہ ہو، تم بگ بی کا ہتھیار ہو۔ وہ تلخی سے ہنسی، ایک ایسی ہنسی جس میں تذلیل چھپی تھی۔ ہتھیار؟ میں ہتھیار نہیں ہوں، میں احساس رکھتی ہوں، میں نے سیکھا ہے، محسوس کیا ہے، مگر تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ اگر تمہیں لگا کہ میں نے تمہاری توہین کی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، مگر ہمیں ذاتی جذبات سے اوپر اٹھنا ہوگا۔ یہ مشن صرف ایک مہم نہیں ہے، یہ ہمارے اپنوں کا دفاع ہے۔ یہ میرا معاملہ ہے اور میں اسے خود دیکھ سکتی ہوں، تم دور رہو۔ اس کی بات سن کر ولی نے گہری سانس لی۔ اس کے لہجے میں اب خالص تھکن اور سچائی تھی۔ تم اب صرف ایک روبوٹ نہیں ہو، تمہاری یہ بات، تمہارا یہ غصہ، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ تم مکمل ہو چکی ہو۔ لیکن اسی مکمل ہونے کے بعد تمہیں سیکھنا ہوگا کہ کسی کے چھپائے گئے سچ کا مطلب ہمیشہ دھوکہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات لوگ صرف ٹوٹنے سے ڈرتے ہیں، وہ رشتے توڑنا نہیں چاہتے۔ میں نے اس لیے چھپایا۔ عروزہ نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، لیکن میں ٹوٹ چکی ہوں، اور ٹوٹی ہوئی کوئی بھی چیز جنگ میں خطرہ بن جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی پشت ولی کی جانب تھی، مگر اس کے قدموں میں ایک الگ سا وزن تھا، نہ عورت کا، نہ روبوٹ کا، بلکہ ایک ایسے وجود کا جس نے اپنا دل خود تخلیق کیا تھا اور پھر خود ہی ٹوٹتے دیکھا۔ ولی نے بیٹھے بیٹھے کافی کا خالی کپ دیکھا اور زیر لب بس اتنا کہا، مجھے تم پر آج بھی بھروسہ ہے روبوٹ۔ مگر وہ سننے کے لیے رکی نہیں، اور کافی شاپ کے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے اس نے جو آخری بات کہی وہ گونجتی رہی، میں خود کو دوبارہ جوڑنے آئی تھی، مگر تم نے میرے پرزے ہی بدل دیے اسکار۔ اب جو میں ہوں وہ شاید تمہاری جنگ کے قابل نہ ہو۔ وہ جا چکی تھی، وہ اکیلا بیٹھا رہ گیا تھا۔ آخر کیوں اس کا ہونا ہی لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا تھا؟ کیوں تھا وہ اتنی بڑی کیوس، اور کب تک؟ دن کی کرنیں بیڈ روم میں ریشمی پردوں سے چھن کر آ رہی تھیں۔ اس نے نیند سے بیدار ہو کر کمرے میں چاروں طرف دیکھا۔ بستر کی سائڈ ٹیبل پر پانی کا گلاس تھا اور فون کی اسکرین روشن ہو چکی تھی۔ وہ بستر سے اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جیسے جیسے اس کے قدم ولی کے کمرے کی طرف بڑھے، اس کا دل دھڑکنے لگا۔ جب اس نے دروازے کے پاس جا کر دیکھا تو کمرہ خالی تھا۔ کمرے میں موجود بیڈ بھی خالی تھا۔
وہ حیران ہوئی، وہ صبح صبح کہاں جا سکتا تھا؟ یہی سوچتے ہوئے زینے اترنے لگی جب اس کے کانوں میں کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں پڑیں۔ وہ مزید حیران ہوئی، بانو تو چھٹیوں پر تھی، پھر کچن میں کون تھا؟ وہ ناشتہ بنانے کے ارادے سے کچن کی طرف بڑھی اور پھر وہ ساکت رہ گئی۔ وہاں وہ تھا، ایک خوبصورت کچن ایپرن پہنے، وہ کچن کے کاؤنٹر پر کھڑا مصروف تھا۔ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے بازو سینے پر باندھے اور کچن کے دروازے سے ٹیک لگائی۔ گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ محترمہ، وہ بنا پلٹے بولا۔ کیا بن رہا ہے؟ تجسس سے پوچھا۔ دال، سنجیدگی سے جواب آیا۔ اس کے ایک لفظی جواب پر وہ بدک اٹھی۔ دال؟ ناشتے میں دال کون کھاتا ہے؟ سب کھا لیتے ہیں، پرسکون لہجہ۔ مگر میں نہیں کھاتی۔ وہ پلٹا نہیں، بس یوں ہی چائے کے سامنے کھڑا رہا۔ تم کھاؤ گی۔ میں منار فیشنز کی مالکن، دال کھاتی اچھی لگوں گی، میں نہیں کھاؤں گی۔ مالکن بھی کھائے گی اور مالکن کا شوہر بھی۔ اس بار وہ پلٹا۔ اس نے میز کی جانب اشارہ کیا جس پر ناشتے کا سامان رکھا تھا۔ شوہر کھا لے پر میں نہیں کھاؤں گی۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے بھاگتی وہ اسے سرعت سے آگے بڑھ کر اسے پکڑ چکا تھا۔ ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ تھی جو بڑی مشکل سے دبائے رکھی۔ ٹیسٹ تو کر کے دیکھو، اچھی بنی ہے۔ بالکل بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ اماں نے گھر میں دال رکھی کیوں؟ وہ خود کو چھڑا رہی تھی مگر وہ اسے مضبوطی سے پکڑے ہوا تھا۔ پھر اسے پکڑ کر ٹیبل تک لایا تو اس کی نا کرتی زبان کو بریک لگ گئی۔ وہاں دال کہیں نظر نہیں آئی۔ اس کی جگہ آملیٹ، ٹوسٹ اور دیگر اشیاء موجود تھیں۔ اس نے خفگی سے ولی کو دیکھا جس نے کندھے اچکا دیے، یعنی وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ فجر نے گہری سانس لی۔ سارے لوازمات چیک کرنے کے بعد وہ گویا ہوئی۔ ویسے میں ہیلپ کر دیتی، اکیلے کیوں بنایا ناشتہ؟ بیگم صاحبہ، ناشتہ میں نے بنایا ہے، ڈنر تم بناؤ گی، مجھے کوئی زن مرید نہ سمجھو۔ اس کی اس نئی اطلاع پر وہ سرخ ہوئی اور ساتھ خاموش بھی۔ جب وہ چائے لے کر آیا تو اس نے دانستہ پوچھا، میں اکیلے بناؤں گی ڈنر؟ آف کورس۔ میں نے تم سے ناشتے میں ہیلپ مانگی؟ نہیں نا، اپنے حصے کا کام خود کرنا چاہیے۔ اس کے اس اعلان پر وہ برا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ ناشتہ شروع کیا گیا۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے اس نے آنکھیں اٹھائیں تو وہ دھیرے سے بولا، ایک بات پوچھوں؟ اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ سوال بہت ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں، میں نہیں چاہتا تمہیں برا محسوس ہو۔ وہ محتاط تھا۔ مجھے تمہارا کوئی بھی سوال برا نہیں لگے گا۔ چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، بلا شبہ چائے اچھی بنی تھی۔ چند پل کی خاموشی چھا گئی۔ وہ جیسے بولنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ کتھئی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ پھر گویا ہوا، میں نے تمہیں نماز کی پابندی کرتے نہیں دیکھا، وجہ کیا ہے؟ یہ سوال سنتے ہی فجر کے چہرے کا رنگ پل بھر کو پھیکا پڑا۔ ایک سایہ سا آ کر گزر گیا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ پھر اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آئی، جیسے کوئی ایسا قصہ سنانے والی ہو جو اس کے دل کے کسی خفیہ گوشے میں چھپا ہوا تھا۔ وہ ذرا سا آگے جھکی، اپنے ہاتھوں کو آرام سے میز پر رکھا، کیونکہ وہ مناسب الفاظ ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے اگر میں نے نماز کی پابندی کر لی نا تو میں باقی نہیں رہوں گی۔ میں نے بچپن سے پڑھا ہے، سنا ہے، جانا ہے کہ نماز برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ میری مکاری، میرا فریب، میرا جھوٹ، میرا قہر سب مٹ جائے گا، اور پھر میں راج کیسے کروں گی؟ ہیزل آنکھوں میں الجھنیں تھیں، سوال تھے۔ وہ سنجیدگی سے ولی کو دیکھ رہی تھی جو گہری بھویں سکیڑے اس کی منطق کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم جانتے ہو، اس زمانے میں تخت پر وہی بیٹھتا ہے جو سچ کو جھوٹ کا لباس پہنا دے، جو روتے دلوں کو ہنسا کر بھی خون پی جائے، جو دشمن کو معاف نہ کرے اور دوست کو کندھے پر بٹھا کر وقت پر دھکا دے دے۔ یہ سب میری ڈھال ہے ولی،
یہ سب میرا ایندھن ہے، اگر میں سجدے میں گر گئی تو تخت سے بھی گر جاؤں گی۔ وہ بات کے آخر میں خوفزدہ ہو گئی۔ ولی نے غور سے اس کی بات سنی۔ اس کی سانس گہری ہو گئی۔ وہ اپنا ٹوسٹ چھوڑ کر چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، جیسے آج پہلی بار اس کی روح کو نئے سرے سے پہچان رہا ہو۔ پھر اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوتی ہے۔ مجھے تم میں آج تک کچھ غلط نہیں لگا۔ تم نے جو بھی کیا اس میں دھوکہ نہیں تھا، صرف حفاظت تھی۔ تم نے لوگوں کو نکالا مگر ادارہ بچایا۔ تمہارا قہر، تمہاری تیز زبان، تمہاری بے رحمی، یہ سب راج کے لیے نہیں، سچ کے لیے تھی۔ تم اسٹریٹ فارورڈ ہو، مکار نہیں، اور میں نے تمہارے لبوں سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ تم وہ عورت ہو جو زہر بھی دیتی ہے تو دوا کی نیت سے۔ فجر کی پلکیں لرزیں مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ اس کے کندھے میں ایک ہلکی سی لرزش ہوئی جسے وہ محسوس کر سکتا تھا۔ ولی کی آواز دھیمی مگر گہری ہوتی گئی، جیسے وہ فجر کے دل کی ہر پردہ در پردہ تہ کو کھول رہا ہو۔ اور ہاں، راج کے لیے، حکومت کے لیے نیکی چھوڑنی نہیں پڑتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آواز میں ایک گہری اور پرسکون طاقت تھی۔ راج صرف ظلم سے نہیں ہوتا۔ اسلامی تاریخ کی وہ عورتیں جنہیں ہم ام المومنین کہتے ہیں، جنہوں نے مردوں کے دلوں پر، قوموں کے فیصلوں پر راج کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کاروانوں کو چلایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے علم کا دروازہ کھولا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے خاموشی سے پوری امت کو جھکا دیا۔ انہوں نے اپنی عبادتیں نہیں چھوڑیں مگر سلطنتوں کے نقش بدل دیے۔ اس کی آواز مزید گہری ہو گئی۔ انہوں نے تخت نہیں مانگا، خود تخت بن گئیں۔ ان کے راج کے لیے دھوکہ یا فریب کی ضرورت نہیں تھی، تمہیں بھی نہیں ہے۔ تم جو کر رہی ہو وہ بہترین ہے۔ ہاں، میں جانتا ہوں عبادتیں ذاتی ہوتی ہیں، لیکن صرف یہ سوچتے ہوئے انہیں چھوڑ دینا زیادتی ہے۔ وہ سفید چہرہ لیے اسے دیکھتی رہی، آنکھوں میں حیرانی سی تھی۔ اور زمین والوں کا کیا، جو مجھے گرانا چاہتے ہیں؟ وہ اس کے سوال پر دھیرے سے ہنس دیا۔ پھر اس نے فجر کے چہرے پر جھولتی بالوں کی اس ایک لٹ کو انگلی سے اس کے کان کے پیچھے کیا۔ بیگم، آپ اپنا تخت آسمان پر بچھائیں، زمین والوں کو میں دیکھ لوں گا۔ گزشتہ چند مہینوں میں وقت کے مرہم نے رجب رضا کے گودام کی اذیت ناک داستان پر گرد کی ایک تہ چڑھا دی تھی۔ فلک کے لیے وہ واقعہ ایک بھیانک خواب کی طرح تھا، جس کی تعبیر سے وہ خود کو بچا کر اپنی دنیا میں مگن ہو گئی تھی۔ اس کی دنیا زیادہ تر اس کے کمرے کی چار دیواری تھی، جہاں بکھری ہوئی کتابیں، اد لکھے مسودے اور کافی کے خالی مگ اس کے رائٹر یعنی کریٹو وجود کا پتہ دیتے تھے۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر جھکی، انگلیوں کو کی بورڈ پر دوڑاتے ہوئے ڈارک سٹار کی دنیا میں اس قدر غرق تھی کہ اسے اپنے ارد گرد کا ہوش تک نہ تھا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی، ایک تیز ناگوار آواز جس نے اس کے تخلیقی خاموشی کا طلسم توڑ دیا۔ اس نے جھنجھلا کر فون اٹھایا مگر اسکرین پر چمکتا ہوا نام دیکھ کر اس کی انگلیاں بے جان ہو گئیں اور فون اس کے ہاتھ سے پھسل کر گود میں گرتے گرتے بچا۔ رئیس اورنگزیب؟ ایک لمحے کو اس کا سانس رک گیا۔ دل پسلیوں کے قفس میں کسی پکڑے گئے پرندے کی طرح پھڑپھڑانے لگا۔ وہ فوراً اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور چاروں جانب یوں دیکھا جیسے وہ یہیں کہیں موجود ہو، اس کی حرکت کا جائزہ لے رہا ہو۔ کمرے کی دیواریں اسے تنگ محسوس ہونے لگیں۔ پھر خود پر بمشکل قابو پاتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ واضح تھی۔ خود کو تسلی دی، یقیناً کام کے سلسلے میں ہی فون کیا ہوگا۔ دوسری طرف سے کوئی تمہید نہیں باندھی گئی۔ ایک سرد بے لچک اور حکمیہ آواز ابھری۔ باہر میری گاڑی کھڑی ہے، 10 منٹ میں باہر پہنچو۔ یہ کوئی درخواست نہیں تھی، یہ ایک حکم تھا جسے سنتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بھاگتی ہوئی کھڑکی تک پہنچی اور پردہ ہٹا کر نیچے جھانکا۔ واقعی
گیٹ کے باہر ایک بڑی سی سیاہ چمکتی ہوئی گاڑی کھڑی تھی۔ اس کا ڈیزائن اور اس کی ہیبت کسی دوسرے سیارے کی مخلوق لگ رہی تھی۔ گاڑی کے باہر ایک شخص سوٹ میں ملبوس، ہاتھ باندھے کسی روبوٹ کی طرح بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ ہاں، پر فخر بھائی گھر پر نہیں ہے۔ اس نے ہکلاتے ہوئے جواز پیش کرنے کی کوشش کی۔ اگر تم 10 منٹ میں گاڑی تک نہ پہنچی تو باہر کھڑا میسم تمہیں تمہارے بھیا سمیت وہیں دفنا کر آئے گا۔ اس جملے کے ساتھ ہی فون پر ٹوں ٹوں کی آواز گونجنے لگی۔ رابطہ منقطع ہو چکا تھا اور فلک کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے آئی۔ فاخرہ بھابھی کچن میں مصروف تھیں جبکہ فخر کام سے باہر گیا تھا۔ وہ فخر کو بتائے بغیر نہیں جا سکتی تھی۔ یہ اس کی ہمت سے باہر تھا اور وہ اسے ناراض کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب وہ لاؤنج میں دائیں سے بائیں کسی بے چین پینڈولم کی طرح چکر کاٹتی ہوئی اس کا نمبر ملا رہی تھی۔ 5 منٹ گزر چکے تھے۔ ہر گزرتا سیکنڈ اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح پڑ رہا تھا۔ آخر کار اس نے فون اٹھا لیا۔ وہ رئیس نے گاڑی بھیجی ہے۔ مجھے نہیں پتا کیوں۔ کیا مجھے جانا چاہیے؟ اس کی آواز میں واضح دہشت تھی۔ دوسری جانب فخر کے جبڑے بھنج گئے۔ اس کی خاموشی میں ایک طوفان پل رہا تھا۔ اب وہ اس کی بہن کو بار بار کیوں بلا رہا تھا؟ اس کا دماغ غصے سے پھٹنے لگا تھا۔ میرا انتظار کرو۔ اس کی آواز دبی دبی مگر غصے سے بھری ہوئی تھی۔ وہ غصے میں ہے۔ میرے پاس صرف 3 منٹ باقی ہیں۔ میں کیا کروں؟ وہ نحاسی ہوئی۔ اسے آج بھی رئیس کی ناراضگی کا اتنا احساس تھا۔ فخر نے ایک گہرا سانس لے کر خود کو سنبھالا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، مجھے لائیو لوکیشن بھیج دو، میں بھی وہیں پہنچتا ہوں۔ فون بند ہو چکا تھا۔ اس نے وقت دیکھا، صرف 2 منٹ باقی تھے۔ اس نے اپنے بندھے ہوئے بالوں کو مزید کسنے کی کوشش کی۔ گرم سوٹ کے اوپر صوفے پر پڑی سیاہ صاف چادر اٹھائی اور بھاگ کھڑی ہوئی۔ میں جا رہی ہوں، فخر بھائی کے ساتھ واپس آؤں گی۔ اس نے کچن کے دروازے سے فاخرہ کو اطلاع دی اور گیٹ کی طرف لپ کی۔ 10 منٹ پورے ہونے سے چند سیکنڈ پہلے وہ گیٹ سے باہر تھی۔ جیسے ہی اس نے قدم باہر رکھا، انتظار میں کھڑا میسم الرٹ ہو گیا۔ اس کی نظریں سامنے مرکوز تھیں۔ فلک کو دیکھتے ہی وہ پل بھر کو ساکت رہ گیا۔ بے تحاشا الجھن اور خوف کے باوجود اس لڑکی کے چہرے پر ایک معصومیت تھی۔ چادر کو مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹتی وہ اب اس کے سامنے کھڑی تھی۔ رئیس نے بھیجا ہے آپ کو؟ وہ اب بالکل اس کے سامنے تھی۔ سیاہ چشمے لگائے کھڑے میسم کو لگا جیسے وہ کسی ٹرانس سے باہر نکلا ہو۔ جی جی میڈم۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھ کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ اس کی پیشہ ورانہ تربیت نے فوراً اس کی حیرت پر قابو پا لیا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اندر بیٹھ گئی۔ اس کے گھونگھریالے بال جو اس نے سمیٹنے کی کوشش کی تھی، اس کے چہرے کے گرد ایک ہالہ بنائے ہوئے تھے۔ خوف اور پریشانی سے اس کا چہرہ سرخ تھا، جبکہ بڑی بڑی آنکھوں میں ایک واضح الجھن تھی۔ اس کی لمبی مڑی ہوئی پلکیں بار بار اٹھ اور جھک رہی تھیں۔ وہ اب جلدی سے فون پر فخر کو لائیو لوکیشن شیئر کر رہی تھی۔ میسم نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر ایک نظر بیک ویو مرر میں دیکھا۔ فلک کا عکس آئینے میں قید تھا۔ اس نے سنا تھا کہ رئیس اورنگزیب کی کزن فلک عالمگیر جو ایک رائٹر ہے، ڈارک سٹار تحریر کر رہی ہے، مگر وہ رائٹر ایسی ہوگی، یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ رائٹر باربی۔ اسے دیکھتے ہوئے غیر متوقع خیال اس کے دماغ میں کلک ہوا اور اگلے ہی لمحے اس نے جھٹکے سے اپنی نظریں سامنے سڑک پر جما دیں۔ اس نے آئینے کا زاویہ بھی اوپر کر دیا تاکہ دوبارہ اس عکس سے سامنا نہ ہو۔ 30 سالہ میسم آغا عروزہ جمال کا سب سے بہترین سیکیورٹی آفیسر تھا۔ عروزہ کے بعد وہ سب کا سینئر تھا۔ ایتھلیٹک جسم، گندمی رنگت اور تیز نین نقش والا میسم ایک خوش شکل مرد تھا۔ اس کے چہرے پر کسی بھی قسم کی داڑھی یا مونچھ نہیں تھی اور تاثرات ہمیشہ سپاٹ رہتے تھے۔ گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی جانب رواں تھی اور کچھ دیر بعد شہر کے ایک پرانے، کسی حد تک ویران حصے میں ایک پرانی عمارت کے سامنے رکی۔ اس نے باہر نکل کر فلک کی جانب کا دروازہ کھولا۔ وہ جھجکتے ہوئے باہر نکلی اور عمارت کو دیکھا جس کی دیواروں پر وقت کی کہانیاں درج تھیں۔
باس اندر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اس نے اطلاع دی۔ وہ اپنی شال درست کرتی ہوئی آگے بڑھی۔ وہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ باہر کھڑے چند گارڈز میں سے 2 میسم کے پیچھے ہو لیے۔ وہ ان سب سے آگے چل رہی تھی، ایک نازک سی لڑکی جس کے پیچھے فولادی سایوں کا قافلہ تھا۔ اندر پہنچ کر ایک وسیع ہال میں رئیس نظر آیا۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ فلک کو دیکھتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ سیاہ پینٹ پر گہرے نیلے رنگ کی شرٹ جس کے اوپری 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، آستینیں کوہنیوں تک فولڈ تھیں اور بال بے ترتیبی سے اس کے ماتھے پر بکھرے تھے۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی اور بس دیکھ رہی تھی۔ وہ تو ہر حلیے میں ہی اچھا لگتا تھا۔ چلیں؟ اس نے فلک کو ایک راہداری کی طرف چلنے کا اشارہ کیا اور خود اس کے ساتھ ہو لیا۔ چلتے چلتے اس نے میسم کی جانب ہاتھ بڑھایا جس نے اپنی پینٹ کی بیلٹ سے گن نکال کر رئیس کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ نہایت سنجیدہ تھا۔ اس نے دونوں بازو آگے کرتے ہوئے گن کو لوڈ کیا۔ چک چک کی دھاتی آواز اس خاموشی میں گونجی اور فلک کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ایک پل کو اسے لگا جیسے وہ کسی حقیقی گینگسٹرز کے گروہ کے بیچوں بیچ آ کھڑی ہوئی ہے اور اس کہانی کا مرکزی کردار اب وہ خود تھی۔ رئیس کے ساتھ چلتے ہوئے فلک نے ایک بھاری آہنی دروازے کو عبور کیا۔ اندر قدم رکھتے ہی ایک شدید ناگوار بو نے اس کا استقبال کیا۔ نمی، خون اور جراثیم کو ادویات کی ملی جلی بو۔ کمرہ مدھم روشنی میں ڈوبا ہوا تھا اور اس نیم تاریکی میں جو منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا اسے دیکھ کر اس کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ اس کے حلق سے گھٹی ہوئی چیخ نکلی اور اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ سامنے دیوار کے ساتھ فرش پر رجب رضا بیٹھا تھا۔ اس کی حالت ناقابل بیان حد تک بری تھی۔ اس کا ایک پیر موٹی زنجیر سے بندھا تھا جو دیوار میں لگے کنڈے سے منسلک تھی۔ اس کے چہرے کا نقشہ بگڑ چکا تھا، سوجی ہوئی آنکھیں، پھٹے ہوئے ہونٹ اور گال پر خشک خون کے نشانات۔ وہ مہینوں کی قید اور اذیت کا منہ بولتا ثبوت تھا، مگر ان تمام تبدیلیوں کے باوجود وہ اسے فوراً پہچان گئی تھی۔ وہ بھیانک رات اپنے تمام تر وحشت کے ساتھ اس کی نظروں کے سامنے گھوم گئی۔ تو یہ تھا رجب رضا کا انجام۔ وہ پولیس کی گرفت سے اس لیے بچا ہوا تھا کیونکہ وہ رئیس اورنگزیب کی حراست میں تھا۔ یہ احساس دل دہلا دینے والا تھا۔ رئیس نے ایک جانب پڑا لکڑی کا اسٹول اٹھایا اور گھسیٹ کر کمرے کے درمیان میں رکھا۔ اس کے گھسیٹنے کی آواز اس بھیانک خاموشی میں کسی نوحے کی طرح گونجی۔ اس نے فلک کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کسی معمول کی طرح بنا کچھ کہے بیٹھ گئی، البتہ اس کا چہرہ کسی سفید چادر کی مانند ہو چکا تھا اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ اسٹول پر بیٹھی تھی۔ رئیس ایک بے رحم مجسمے کی طرح اس کے برابر میں کھڑا تھا اور میسم کسی شکاری سائے کی طرح ان کے پیچھے۔ فلک کو دیکھتے ہی رجب کے بجھے ہوئے تاثرات میں ایک جنبش ہوئی۔ اس کے پھٹے ہوئے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ تم ابھی تک زندہ ہو؟ واہ! اس کی آواز کھردری اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ فلک کوئی رد عمل دیتی، رئیس کی گہری سپاٹ آواز خالی کمرے میں گونجی۔ ہاں، اور تم اب اس سے معافی مانگو گے۔ رجب نے تحقیر سے منہ پھیرا اور یوں ہی بیٹھا رہا، قدموں میں گر کر۔ فلک نے اس مطالبے پر حیرت سے رئیس کو دیکھا۔ یہ کیسی سزا تھی؟ وہ اسے فلک کے قدموں میں گر کر گر گڑانے کا کہہ رہا تھا۔ جب رجب اپنی جگہ سے نہیں ہلا تو رئیس نے کچھ کہنے کی زحمت نہیں کی۔ اس نے صرف ذرا سا رخ موڑ کر میسم کو دیکھا۔ یہ اشارہ کافی تھا۔ میسم کسی روبوٹ کی طرح آگے بڑھا۔ اس نے رجب کو گردن سے پکڑا اور ایک بے رحم سفاک جھٹکے سے اٹھا کر فلک کے قدموں میں پٹک دیا۔ اس کے منہ سے کراہ نکلی۔ اس نے جبڑے بھینچ لیے۔ فلک خوفزدہ ہو کر اپنے قدم پیچھے کھینچ گئی۔ وہ شخص جو کبھی اس کے لیے دہشت کی علامت تھا جو اس کے پیروں میں ایک کیڑے کی طرح پڑا تھا۔ میں چاہتا ہوں رجب رضا تم معافی مانگو، رئیس نے اپنی جیب سے گن نکالتے ہوئے کہا۔ اس نے گن کو ہاتھ میں تولتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں بات جاری رکھی۔ ورنہ تمہارے گھر والے
جو اب تک میری مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں زندہ نہیں بچیں گے۔ یہ دھمکی نہیں تھی، یہ ایک حقیقت کا بیان تھا۔ فلک نے فوراً رئیس کو دیکھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں خالص خوف تھا۔ وہ ایک انسان نہیں، ایک بے رحم تقدیر سے بات کر رہا تھا۔ رجب کا ٹوٹا ہوا وجود کانپا۔ اس کی ساری اکڑ، سارا غرور ان مہینوں کی قید میں نکل چکا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے اپنا سر جھکا دیا۔ مجھے معاف کر دو۔ اس کی آواز بمشکل سنی جا سکتی تھی۔ اپنا خاندان سب کو عزیز ہوتا ہے، وہ بھی انہیں گرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ فلک خاموش رہی۔ اس معافی سے اس کے زخم نہیں بھر سکتے تھے، مگر اس منظر نے اس اذیت کی شدت کو کچھ کم ضرور کر دیا تھا۔ تمہارا معافی نامہ نقلی لگ رہا ہے، دوبارہ مانگو۔ رئیس کی آواز گونجی۔ رجب اب اپنے الفاظ دہرا رہا تھا اور تب تک دہراتا رہا جب تک رئیس کہتا رہا۔ فلک کا وجود ٹھنڈا پڑ گیا۔ اب جب کہ معافی کا باب ختم ہوا، اس نے گن اٹھائی اور سیدھا رجب کے سر کا نشانہ لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں برفانی سرد مہری تھی اور انگلی ٹریگر پر تھی۔ تو سزا کا وقت ہے۔ میری حدود میں داخل ہونے کی معافی نہیں ہوتی۔ نہیں۔ فلک بے اختیار اٹھی۔ وہ اپنے سامنے قتل ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ زندہ تھی تو پھر رجب کیوں مرتا؟ پلیز ایسا مت کریں۔ وہ رئیس کے سامنے کھڑی تھی۔ فلک کے الفاظ پر اس کے جبڑے بھینچ گئے۔ اسے مت ماریں، اسے پولیس کے حوالے کر دیں۔ پولیس نہیں کھیلتا میں۔ وہ سرد لہجے میں بولا، البتہ آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ پلیز ایسا مت کریں۔ اس کا لہجہ بھرا گیا۔ رئیس نے اسے نہیں دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوفناک تاثرات تھے۔ وہ پوری طرح رجب کو گھور رہا تھا اور پھر دھماکہ۔ گولی کی آواز نے کمرے کی دیواروں کو ہلا دیا۔ فلک نے گھبرا کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور آنکھیں میچ لیں۔ اس کے دل میں جو ایک ہلکی سی امید تھی کہ رئیس اس کی بات مان لے گا، وہ گولی کی آواز کے ساتھ ٹوٹ کر بکھر گئی۔ چند لمحوں کی مکمل خاموشی کے بعد جب اس نے ہمت کر کے آنکھیں کھولیں تو رجب رضا اسی طرح فرش پر پڑا کانپ رہا تھا اور سامنے دیوار میں ایک سوراخ بن گیا تھا جس سے دھواں نکل رہا تھا۔ میسم، اس کی آواز پرسکون تھی، اسے پولیس کے حوالے کرو اور اس بات کو یقینی بنانا کہ یہ اپنی پوری زندگی باہر نہ نکل پائے۔ اس کے الفاظ پر فلک نے جھٹکے سے پلٹ کر دیکھا۔ وہ ششدر رہ گئی۔ گولی رجب کو نہیں لگی تھی، وہ دیوار میں لگی تھی۔ یعنی اس کی بات مان لی گئی تھی۔ رئیس اورنگزیب نے اس کی بات مان لی تھی۔ مگر اس سے پہلے میڈم کو گھر چھوڑ کر آؤ، وہ تیزی سے کہتا ہوا پلٹا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ فلک سکتے کے عالم سے نکلی اور اس کے پیچھے لپکی۔ جیسے ہی وہ لوگ باہر ہال میں نکلے، سامنے فخر کھڑا تھا۔ وہ گارڈ سے الجھ رہا تھا اور گولی کی آواز نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ مجھے میری بہن سے ملنا ہے۔ فخر بھائی، وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ آج اس کے اندر کی جلتی بجھتی اذیت کو بھی قرار آ گیا تھا۔ رجب کا معافی مانگنا اس کے زخم بھر تو نہیں سکا تھا، مگر اسے اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ فخر نے اسے پریشانی سے ساتھ لگایا۔ ٹھیک ہے یہ، رئیس کی بھاری آواز ابھری۔ گارڈز اس کے اشارے پر پیچھے ہٹ چکے تھے۔ جاؤ، گاڑی میں بیٹھو، فخر نے اسے حکم دیا اور وہ بنا کچھ کہے باہر نکل گئی۔ اب ہال میں صرف وہ دونوں تھے، فخر عالمگیر اور رئیس اورنگزیب۔ تم چاہتے کیا ہو رئیس؟ اس نے غصے سے بھرے لہجے میں پوچھا۔ کیوں میری بہن کو بار بار اپنے اس گندے جال میں گھسیٹ رہے ہو؟ رئیس نے اپنی بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر بیزاری کے تاثرات ابھرے۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو شادی کیوں نہیں کر لیتے اس سے؟ وہ دبے دبے لہجے میں چلایا۔ اسے یوں اذیت کیوں دے رہے ہو؟ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا کر یہ روز روز کے تماشے ختم کیوں نہیں کر دیتے؟
اس کی بات پر رئیس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر ابھرا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تمہیں شرم نہیں آئے گی اپنی بہن کو ایک 16 سالہ بڑے مرد سے باندھتے ہوئے؟ اس کا لہجہ استہزائیہ تھا، جیسے وہ اس کی غیرت کو للکار رہا ہو۔ فخر کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ تمہیں بھی تو نہیں آئی تھی، اس نے نفرت سے کہا، اپنے سے 16 سال چھوٹی لڑکی سے رشتہ کرتے ہوئے۔ آج اسے موقع مل گیا تھا حساب برابر کرنے کا۔ میں ایسے بیہودہ کام نہیں کرتا۔ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے وہ سکون سے کہتے فخر کو آگ لگا گیا۔ اچھا تو پھر منع کیوں نہیں کیا تھا؟ وہ قدم بڑھا کر اس کے سامنے آیا۔ میں نے فوراً منع کر دیا تھا۔ جا کر دی احمد اورنگزیب صاحب سے پوچھیں، جنہوں نے اپنا خاندان جوڑنے کے لیے میری قربانی دی۔ اس کے اطمینان میں کمی نہیں آئی۔ فخر اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ قربانی؟ تمہاری؟ تمہیں کیا فرق پڑا ہے؟ زندگی میری بہن کی خراب ہوئی ہے، تمہاری وجہ سے وہ موت کے منہ میں گئی۔ اس کی بات پر رئیس نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ اس خاندان کے افراد نے اپنی غلطی ماننا نہیں سیکھی۔ تعصب سے کہتا وہ پیچھے ہٹا اور پھر ایک جانب چل پڑا۔ تم پچھتاؤ گے رئیس۔ وہ اس کے یوں جانے پر بلکا، مگر اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ وہ ڈھیٹ بنا پلٹے آگے بڑھتا گیا، جبکہ فخر غصہ ضبط کرتا باہر نکل گیا۔ نومبر کی دھند بھری رات۔ شہر کی فضا میں ہلکی سی ٹھنڈک اور نمی رچی ہوئی تھی، جیسے کسی نے آسمان پر ہلکے سنہری پردے لٹکا دیے ہوں۔ ترنم ہاؤس اس وقت نیم روشن تھا۔ کھڑکیوں کے شیشوں پر باہر بادلوں نے دھندلا سا پردہ ڈال رکھا تھا۔ اندر لاؤنج کی مدھم پیلی روشنی میں فجر آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس نے ایک گرم بھوری اسکرٹ پہنی تھی جو قدموں کے ساتھ ہلکے انداز میں جھوم رہی تھی۔ اوپر خاکی رنگ کا کراپ ٹاپ جس کا گلا گردن تک بند تھا اور آستین ہلکے سے پھولے ہوئے، جیسے خزاں کے موسم میں کھلنے والا آخری پھول۔ اس کے بال ڈھیلی پونی میں بندھے تھے، درمیان میں مانگ نکلی ہوئی اور دونوں جانب سے چند باریک لٹیں نفاست سے فولڈ کر کے پیچھے کی گئی تھیں۔ ان لٹوں میں جڑے چھوٹے سفید موتی دھندلے کمرے کی روشنی میں ایسے جھلک رہے تھے جیسے ٹھنڈی صبح کی اولین اوس۔ وہ آ کر ولی کے سامنے رکی جو اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، وہ چمک جو اپنے آپ پر بھروسہ اور تھوڑا سا کھیل پن رکھتی ہے۔ کیسی لگ رہی ہوں میں اور میرے موتی؟ اس نے ہلکی مسکراہٹ سے پوچھا۔ ولی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور ہنس دیا۔ تم بھی اچھی لگ رہی ہو اور تمہارے موتی بھی۔ فجر نے ذرا سا جھک کر اپنی آستین کا کنارہ سنبھالا، پھر مسکراتے ہوئے بولی، وائس آف ایسٹرن ویمن ہوں میں، میرا فیشن منفرد ہونا چاہیے نا۔ ولی کی مسکراہٹ ذرا گہری ہو گئی۔ مجھے تمہارا فیشن پسند ہے۔ اس کا لہجہ نرم تھا، جیسے کسی نے دھند میں ایک پرانا گیت گنگنا دیا ہو۔ وہ مسکرائی اور پھر وہ دونوں لاؤنج عبور کرتے باہر نکل گئے۔ انہیں انٹرنیشنل فیشن اینڈ ٹیکسٹائل گالا میں جانا تھا، جو ہر سال نومبر میں شہر کے قدیم گرینڈ اوک ہال میں منعقد ہوتا تھا۔ یہ تقریب محض فیشن شو نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسا ایونٹ تھا جہاں ملک کے بڑے فیشن ہاؤسز، شوبز کے نمایاں چہرے اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بڑے نام ایک ساتھ آتے۔ اس سال گالا کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں بین الاقوامی ڈیزائنرز بھی شامل تھے اور ہر کوئی اپنی موجودگی کو ایک بیانیہ بنانے آیا تھا۔ گاڑی کے دروازے کے پاس پہنچتے ہوئے خزاں کی ہوا نے فجر کے موتیوں کو ہلکا سا ہلا دیا، جیسے آنے والی رات کا کوئی راز سرگوشی میں سنایا جا رہا ہو۔ آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں مطلوبہ وینیو پر پہنچ چکے تھے۔ گرینڈ اوک ہال کا داخلی منظر۔ لمبے شیشے جیسے چمکتے دروازوں سے گزرتے ہی ان دونوں کو ایک سنہری سی روشنی نے گھیر لیا۔ ہال کی چھت سے جھولتے کرسٹل کے جھاڑ فانوس ہر زاویے سے چمک بھیج رہے تھے۔ نیچے سرخ و سنہری قالین پر مہنگے جوتوں کی چاپ
اور قہقہوں کی گونج ملی جلی سنائی دیتی تھی۔ فیشن کی خوشبو، مہنگے پرفیوم اور ہلکی ساؤنڈ ٹریک کے بیچ ہر قدم ایک سٹیج جیسا لگ رہا تھا۔ ہجوم میں ذرا آگے رئیس کھڑا تھا، اس کے ساتھ مراد بھی تھا۔ سیاہ سوٹ، سنجیدہ آنکھیں اور چہرے پر وہی سرد تاثر جو اب اکثر اس کی شناخت ہوتا تھا۔ اس کی نگاہ ان دونوں پر پڑی۔ فجر بھی اسے دیکھ چکی تھی، مگر جیسے ہی اس کے چہرے پر چمک ابھری اور وہ اس کی طرف بڑھنا چاہتی تھی، وہ بے رحمی سے رخ موڑ گیا۔ دیکھو دیکھو دیکھو، اس مکڑی کو دیکھو۔ مراد کی آواز میں ہنسی اور طنز کا عجیب سا امتزاج تھا۔ ہمارے ہیروں سے چڑھتی ہے اور خود بالوں میں موتی لگا کر آ گئی۔ فجر کے چہرے کا رنگ لمحے بھر کو بدل گیا، مگر اس نے ضبط کا نقاب اوڑھ لیا۔ اسے دیکھتے ہی مراد کے معدے میں درد اٹھا اور وہ ان کی جانب بڑھا۔ رئیس کچھ قدم پیچھے ہٹ کر کسی اور سے بات کرنے لگا۔ مراد سیدھا ان کی سمت بڑھایا۔ ویلکم ٹو دا شو مس مکڑی، وہ تندیا لہجے میں بولا۔ بگ بی کیسے ہیں؟ سوال ولی نے کیا تھا، مگر لہجے میں احتیاط اور چھپی ہوئی بے قراری تھی۔ مراد کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اس کے الفاظ سخت تھے۔ حالات اچھے نہیں ہوتے جب لوگ خود اپنی زندگی سے کچھ لوگوں کو نکال دیں۔ اس نے ولی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مزید کہا، ان کے اور تمہارے درمیان ایک سرد دیوار کھڑی ہے چھوٹے، مگر سچ یہ ہے کہ وہ دیوار کے اس طرف اب بھی تمہارے لیے ایک نرم گوشہ رکھتا ہے۔ ولی کا چہرہ لمحے بھر کو نرم پڑا، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ فجر نے ولی کی طرف دیکھا، پھر رئیس کی پشت کی طرف جو بھیڑ میں گم ہو رہا تھا، اور شاید اس رات کا سب سے مشکل فیصلہ یہ تھا کہ وہ اس کے پیچھے جائے یا نہیں۔ یہ ایک مسٹری نائٹ تھی۔ روشنیوں کا رنگ بدل چکا تھا۔ اب پورا ہال ہلکی نیلی روشنی میں نہایا ہوا تھا، جیسے سمندر کی گہرائی میں کوئی پوشیدہ محفل جاری ہو۔ دیواروں کے سائے لمبے اور نرم تھے، اور ہر چہرہ ایک ماسک کے پیچھے چھپا تھا۔ مختلف شکلوں والے ماسک، چمکتے سونے اور چاندی جیسے نقاب، جن پر نیلی روشنی ہلکی سی سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ ہال میں ہر قدم اور ہر سرگوشی ایک راز کی طرح لگ رہی تھی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے مختلف گیمز چل رہی تھیں۔ یہ ایک دلچسپ مرحلہ تھا، اور تبھی اگلی گیم کے لیے اناؤنسمنٹ شروع ہوئی۔ شیشے کے ایک بڑے جار سے پارٹیسپینٹس کے ناموں کی 2 پرچیاں نکالی گئیں۔ اگلی گیم کے لیے ہمارے پاس 2 اسپیشل پارٹیسپینٹس ہیں، ایک چیف گیسٹ مسٹر رئیس اور منار فیشنز کی مالکن فجر معراج۔ فجر کا دل دھڑکا۔ کیا وہ اس سے بات کرنے والی تھی؟ کیا واقعی ان دونوں کا نام آیا تھا؟ ساتھ بیٹھے ولی نے اس کا ہاتھ ہلکے سے دبایا۔ وہ اٹھی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسٹیج کی طرف بڑھی۔ اس کے بالوں میں جڑے سفید موتی نیلی روشنی میں ایسے لگ رہے تھے جیسے چاند کے ذرات پھنس گئے ہوں۔ اس کے چہرے پر چاندی کا پنکھ نما ماسک تھا، جس کے کنارے ہلکی روشنی پکڑ کر چمک رہے تھے۔ رئیس دوسری طرف سے اسٹیج پر آیا۔ سیاہ ماسک نے اس کے چہرے کی سخت لکیروں کو اور بھی گہرا کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بیزاری اور تھکن کا امتزاج تھا۔ وہ یہاں سے جلد از جلد ختم کر کے جانا چاہتا تھا، مگر چیف گیسٹ ہونے کے ناطے محض اٹھ کر جا نہیں سکتا تھا۔ وہ دونوں اب اسٹیج پر کھڑے تھے۔ یہاں انہیں مختلف ٹاسک پرفارم کرنے تھے۔ سب سے پہلے اپنا تعارف کروانا تھا، نام اور اپنا پسندیدہ حصہ۔ پہلے فجر کی آواز سنائی دی۔ میرا نام فجر معراج ہے، اور میرا سب سے پسندیدہ حصہ میرا دماغ ہے۔ اب رئیس کی باری تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ میرا نام رئیس اورنگزیب ہے، اور میرا نام میرا پسندیدہ حصہ ہے۔ اناؤنسر کی بھرپور آواز ہال میں گونجی۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگلی گیم ہے ماسکڈ اسکیچ۔ ہر جوڑے کو ایک خالی پیپر اور پینسل دی جائے گی۔ 30 سیکنڈ میں آپ کو وہ ڈرائنگ مکمل کرنی ہے جو اسکرین پر صرف 1 لمحے کے لیے دکھائی جائے گی۔ ہال میں ہلکی نیلی روشنی پھیل گئی۔ اسموک مشین سے دھند کے ہلکے بادل اسٹیج کے کناروں پر رینگ رہے تھے۔
سب کے چہروں پر مختلف ماسک تھے، کچھ پر پنکھ، کچھ پر جگمگاتے موتی، کچھ سادہ مگر پراسرار۔ اس ماحول میں ایک دوسرے کو پہچاننا آسان نہیں تھا۔ ٹائم شروع ہوا تو فجر نے پینسل اٹھائی اور پیپر پر جھک گئی، جبکہ رئیس یوں ہی کھڑا تھا۔ تو آپ کچھ نہیں بنائیں گے؟ اس نے سوالیہ انداز میں کہا۔ رئیس نے ہاتھ جیب میں ڈالے اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ کچھ نہ بولا۔ نظر ایک پل کو اس کے بالوں میں ٹکے ان سیپ کے موتیوں پر ٹھہر گئی۔ بے اختیار دل چاہا کہ انہیں چھو کر دیکھے، پر اگلے ہی پل وہ رخ پھیر گیا۔ جبکہ فجر اس کی خاموشی کو توڑنے کی ضد میں تھی۔ وہ مختلف سوال کر رہی تھی، کامنٹس پاس کر رہی تھی، مگر وہ نظر انداز کرتا رہا۔ اس نے ڈرائنگ مکمل کی، مگر اس کی توجہ تصویر سے زیادہ رئیس کی سرد مزاجی پر تھی۔ نیلی روشنی میں اس کے ماسک کا سایہ اس کی آنکھوں کو اور بھی گہرا اور دور لگنے والا بنا رہا تھا۔ ٹائم ختم ہو گیا۔ وہ پیپر پینسل چھوڑ کر ہٹ گئی۔ دوسرا ٹاسک شروع ہوا۔ اس میں چند سیکنڈ کے لیے ایک ٹرے میں مختلف اشیاء دکھائی گئیں، موتی، پرانی چابی، چھوٹا سا کمپس اور ایک سرخ ربن۔ پھر وہ سب ڈھانپ دی گئیں اور شرکا سے پوچھا گیا کہ انہوں نے کیا دیکھا۔ فجر نے فوراً جواب دیا، موتی، سرخ ربن۔ پھر رئیس کی طرف دیکھ کر چھیڑنے والے انداز میں بولی، ویسے موتیوں میں تو آپ کی ماہر نظر ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس بھی کچھ یادداشت باقی ہے یا نہیں؟ کچھ یادیں بھلانا بہتر ہوتا ہے، اس نے آہستہ مگر سرد لہجے میں جواب دیا۔ فجر کا دل ایک پل کو ساکت ہوا، مگر اس نے ہونٹ بھینچ کر خود کو سنبھال لیا۔ اگلا مرحلہ آخری تھا۔ تماش بین تالیاں بجا کر انہیں داد دے رہے تھے۔ مقررہ وقت ختم ہونے سے پہلے اسٹیج کے بیچ میں رکھی کرسی پر بیٹھنا ہوگا۔ یہ سب سے عام اور آسان سا ٹاسک تھا۔ نیلی روشنی نے ماحول کو اور بھی پراسرار کر دیا تھا۔ پس منظر میں ہلکی موسیقی بج رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ فجر نے رئیس کو دیکھا۔ وہ دونوں آگے بڑھے اور کرسی کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ ویسے میں سوچ رہی تھی، اگر منار زندہ ہوتی تو آپ میرے بردر ان لا ہوتے۔ واہ، یعنی آپ کی آدھی سلطنت میری ہوتی۔ منار زندہ ہوتی تو تمہارے جیسا عذاب تھوڑی نازل ہوتا۔ منحوس نے دل رکھنا نہیں سیکھا تھا۔ وہ برا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ ایک ہلکی آواز گونجی، میوزک بند ہوا اور ٹائم ختم ہو گیا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کرسی کی طرف بڑھ سکتا تھا، مگر نہیں بڑھا۔ وہ بھی ایک قدم آگے چل کر بیٹھ سکتی تھی، مگر نہیں بیٹھی۔ وہ دونوں کھڑے رہے، ایک دوسرے کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے، مگر کوئی حرکت نہ کی۔ وہ اس سے جیت کر کیا کر لیتا، اور وہ اسے ہرا کر کیا جیت لیتی؟ لوگ حیران تھے، مگر وہ دونوں ہار گئے۔ نیلی روشنی میں دو ماسک، دو کہانیاں، اور بیچ میں ایک خاموشی، جو شاید اس رات کا سب سے بڑا کھیل تھی۔ سنا ہے فلک رئیس گروپ کا حصہ بن چکی ہے؟ وہ پھر سے گویا ہوئی۔ اسے ہرٹ مت کیجیے گا، جملے میں ہلکا سا حکم تھا۔ رئیس نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ وہ میری پسندیدہ عورت ہے۔ اس کے گھورنے پر وہ ہنس دی۔ فجر کی بات پر وہ تعصب سے سر ہلاتا رخ موڑ گیا۔ آنکھیں گول گول گھوم گئیں۔ کہ کس جنریشن میں پھنس گیا تھا وہ؟ عورت کی بھی پسندیدہ عورت تھی، پیڑا غرق۔ ہال میں روشنی مدھم تھی۔ گیم ختم ہو چکی تھی اور اسٹیج پر موجود خوش رنگ ماسکوں والے جوڑے نیچے اتر رہے تھے۔ وہ پہلے اتر چکا تھا۔ جب فجر نے اسٹیج سے نیچے قدم رکھا اور نظر دوڑائی، ولی اسے نظر نہیں آیا۔ دل میں ایک ہلکی سی بے چینی اتر آئی۔ اس نے اپنی آنکھوں پر لگا پنکھ دار ماسک آہستہ سے اتار دیا۔ سنہری پنکھ جھلملا کر نیچے گرے اور اس کے چہرے پر ایک آزاد سا تاثر ابھرا، جیسے کسی بوجھ سے چھٹکارا ملا ہو۔ مگر ولی، وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تبھی بھیڑ میں سے ایک لمبا دبلا شخص اس کی سمت بڑھا۔ سرگوشی جیسی دھیمی مگر گہری آواز سنائی دی، ملکہ، آپ یہاں؟ اس کے چہرے پر حیرت ہی حیرت تھی۔ وہ الجھی۔ ایکسکیوز می؟ اس نے الجھ کر کہا۔
مگر اس کی آواز میں خفیف سا تناؤ تھا۔ وہ شخص چند لمحے بس اسے دیکھتا رہا، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو، یا شاید کوئی پرانا عکس اس کے سامنے آ گیا ہو۔ پھر سر جھٹکا اور تیزی سے دوسری سمت بڑھ گیا۔ فجر نے پلٹ کر دیکھا، مگر بھیڑ کے شور میں وہ گم ہو چکا تھا۔ دل میں ایک لمحے کو شبہ ابھرا، کیا وہ اسے جانتی تھی؟ چند لمحے وہ اسی جانب دیکھتی رہی جہاں وہ گم ہوا تھا، پھر رخ واپس موڑا، دوبارہ ولی کو تلاش کرنے کے لیے نظر دوڑائی، اور تبھی کونے میں ایک دھندلے حصے میں روشنی کے سرمئی بادلوں کے بیچ اسے برہان گردیزی سونیا سلطان کے ساتھ نظر آیا۔ دونوں کے چہرے پر ایک عجیب اطمینان اور حسابی مسکراہٹ تھی۔ اسے ان کے قریب سے گزرنا تھا، شاید وہ دوسرے ہال میں ہو۔ وہ جیسے ہی قریب سے گزری، برہان گردیزی کی گہری آواز اس کی سماعت میں اتری، سنا ہے رئیس اورنگزیب نے تم سے اپنا دست شفقت اٹھا لیا ہے۔ اس کے قدم رک گئے۔ وہ تمہیں برباد کر دے گا فجر معراج۔ سونیا سلطان نے مڑ کر اسے دیکھا، ہونٹوں پر ایک فاتحانہ سی مسکراہٹ تھی۔ اسے چھوڑو اور ہمارا ساتھ دو۔ برہان گردیزی کی آواز میں زہر گھلا تھا۔ اس کا انجام قریب ہے۔ ان کی باتیں سن کر اس نے گہری سانس لی۔ دل کے اندر ایک تلخ شعلہ بھڑک اٹھا۔ وہ پلٹی اور ایک قدم ان کی سمت بڑھی، چہرے پر غرور کا ایک لبادہ اوڑھ لیا۔ تم جیسے 100 کتے مل کر بھی اس ایک شیر کا شکار نہیں کر سکتے۔ اس کی نظر میں چمکتی حقارت کی دھار تھی۔ وہ ان کی سنے بنا واپس جانے کے لیے پلٹی، مگر اگلے ہی لمحے اس کا قدم رک گیا۔ سامنے بھیڑ کے بیچ سے ارسل نمودار ہوا، خاموش، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب بےتابی۔ ارسل کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں نرم روشنی بجھ کر نفرت کی دھار میں بدل گئی۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے لہجے میں بےتابی تھی، مگر وہ اس کی بات ہی نہیں سنتی تھی۔ میرا راستہ چھوڑو پلیز، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ اس نے جیسے منت کی۔ میں نے کہا ہٹو۔ اس کی آواز اونچی ہوئی، آنکھوں میں غصے کے شعلے بھڑکے۔ ارسل ایک لمحے کو ٹھٹکا، پھر پیچھے ہٹ گیا۔ فجر نے اس پر قہر بھری نگاہ ڈالی، ایسی نگاہ جو برف کو بھی جلا دے، اور قدم تیز کر دیے۔ بھیڑ کے شور میں وہ رقص کرتی ہوئی روشنیوں کے بیچ غائب ہو گئی، مگر اس کے پیچھے رہ گئے کچھ الجھے راز، اور وہ لوگ جنہیں اس کے غرور اور یقین نے لمحہ بھر کے لیے ساکت کر دیا تھا۔ شہر کی بھیڑ، روشنیوں کا ہجوم اور تقریب کا شور پیچھے رہ گیا تھا۔ اب وہ ایک پرسکون ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے۔ نیم مدھم روشنی، ہر میز پر جلتی چھوٹی سی موم بتی، اور شیشے کی دیوار کے پار بارش کی بوندوں سے دھندلا ہوا منظر۔ بیک گراؤنڈ میں پرسکون جاز میوزک بج رہا تھا، جیسے وقت آہستہ چل رہا ہو۔ میزوں پر ابھی ابھی کھانا سرو ہوا تھا، گرم سٹیک سے اٹھتی خوشبو، سائیڈ میں سجا ہلکا سا سلاد، اور فجر کے سامنے بھاپ اڑاتی سوپ کی پلیٹ۔ ولی اپنی بھوری اونی شرٹ میں ہمیشہ کی طرح اچھا لگ رہا تھا۔ آستینیں کوہنی تک موڑی ہوئی تھیں، اور کلائی پر بندھی گھڑی دھیمی روشنی میں ہلکا سا چمک رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، پھر بول پڑی، کچھ ایڈنبرا کے بارے میں بتاؤ نا۔ ایڈنبرا کے ریسٹورانٹ کی خاص بات بھلا کیا ہوتی ہے؟ سٹیک کا ٹکڑا کاٹتے ہوئے وہ ہولے سے بولا۔ فجر نے ذرا مسکراتے ہوئے پلکیں جھکائیں۔ کیا؟ اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی، وہ چمک جو دور کے اپنے وطن کو یاد کرنے سے آتی ہے۔ وہاں کے ریسٹورانٹ صرف کھانے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ایک کہانی سنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہر ڈش کے پیچھے تاریخ، ہر ذائقے کے پیچھے روایت، اور سب سے بڑھ کر وہاں کا سکون۔ فجر نے دلچسپی سے جھک کر پوچھا، پاکستان اور وہاں کے ریسٹورانٹ میں کیا فرق ہے؟ یہاں شور ہے، تیزی ہے، جیسے سب جلدی میں ہیں۔ وہاں لوگ وقت نکال کر کھانے آتے ہیں، گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں، جیسے کھانا صرف جسم نہیں، روح کو بھی سیراب کرتا ہو۔ وہ اسے دیکھے گئی،
اس کی آنکھوں کی وہ چمک محسوس کر رہی تھی جو شاید صرف ایڈمبرا کا ذکر ہی جگا سکتا تھا۔ کیا تمہیں اسکاٹ لینڈ یاد آتا ہے؟ ولی کا کانٹا پلیٹ کے کنارے پر رکا اور وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، وہ میرا ملک ہے، میرا شہر ہے، میں نے وہاں زندگی گزاری ہے، تو کیا میں اسے بھول سکتا ہوں؟ اس کے جواب پر فجر کے چہرے پر ہلکا سا تعصب ابھرا۔ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں بیٹھا تھا، اس کا ملک، اس کے شوق، اس کے مقاصد، وہ سب چھوڑ کر بیٹھا تھا۔ تمہیں یہاں خوار ہونا برا لگتا ہوگا؟ سوال تھا یا تبصرہ؟ اس نے آہستہ سے ہنس کر سر جھکایا، پھر محبت سے نظر اٹھا کر کہا، جس دن تم میرا ہاتھ تھام کر جوزف پیلس میں قدم رکھو گی، ساری تکلیفیں مرہم بن جائیں گی۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ریسٹورانٹ کے کسی کونے سے برتنوں کی ہلکی سی کھنک سنائی دی۔ باہر بارش کی بوندیں شیشے سے ٹکرا رہی تھیں۔ دونوں کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، وہ یہاں ہمیشہ نہیں رہ سکتا، اور فجر اپنا بزنس چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ تم نے بتایا نہیں تمہارے گولز کیا ہیں؟ پتہ نہیں کیوں کھانے سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ بہت سارے ہیں۔ وہ کھانا چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ یقیناً وہ اسکاٹ لینڈ میں ہی پورے ہوں گے۔ اس کے سوال پر وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ بہت کچھ کرنا ہے فجر، میں سب یہاں رہ کر تو نہیں کر سکتا نا۔ وہ پہلی بار اس موضوع پر کھل کر بات کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر فجر نے گہری سانس لی۔ تمہیں یقین ہے میں تمہارے ساتھ چلوں گی؟ ولی نے کانٹا پلیٹ میں رکھ کر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا تم نہیں جانا چاہتی؟ فجر کی پلکیں جھپکیں اور آواز مدھم ہو گئی۔ مجھے جانے میں کوئی مذائقہ نہیں، مگر میرا بزنس یہاں ہے، میں یہ سب چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں گی؟ کمزور لہجے میں کہا، کہیں اسے پتہ نہ چل جائے کہ وہ دل ہی دل میں کتنی الجھی ہوئی تھی۔ ولی نے چند لمحے بس اسے دیکھا جیسے کیسی گہری سوچ میں ہو، پھر نرمی سے گویا ہوا، اس کا حل ہے میرے پاس۔ تم اپنا برانڈ وہاں کھول سکتی ہو، تم میری بیوی ہو، تم یہ کر سکتی ہو، مگر اس سے پہلے ہمیں اپنی شادی وہاں رجسٹر کرنی ہوگی۔ لیکن ہمارا نکاح یہاں بھی رجسٹر نہیں ہوا۔ وہ ساختہ لبوں سے پھسلا۔ کورٹ میرج کے بعد نکاح رجسٹر کروانا باقی تھا، اور فجر کے پاس تو نکاح نامہ بھی نہیں تھا۔ ان کا نکاح آج تک رجسٹر ہوا ہی نہیں تھا۔ کتھئی آنکھوں والے شخص نے جیسے بات کا بوجھ محسوس ہی نہ کیا۔ وہ خوش دلی سے مسکرایا۔ اب تو کروا لیتے ہیں۔ موم بتی کی لو کے ساتھ ساتھ اس کے لہجے کی گرمی بھی فجر کے دل میں اتر گئی، مگر کھڑکی کے پار برستی بارش جیسے آنے والے دنوں کی ہلکی سی سرگوشی کر رہی تھی۔ اس نے کانٹے سے سوپ کے پیالے کو ہلایا، مگر نظر ولی سے نہ ملائی۔ میرے پاس تو میرج سرٹیفکیٹ نہیں ہے، وہ نظریں چرائے دھیلے سے بولی۔ وہ دونوں کوہنیوں پر جھک کر ذرا قریب ہوا اور گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میرے پاس ہے۔ فجر کے کانوں تک اس کی آواز دھیرے سے اتری، مگر دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، تصویر سی ساکت۔ یادوں کا ایک دروازہ کھلا۔ جب انہوں نے کورٹ میرج کی تھی، تب اس کے دل میں اس رشتے کے لیے کوئی خاص احساس نہ تھا، صرف رسمی سی بات تھی۔ مگر اب تو وہ ہر جہان میں اسے ہی چنتی۔ اسی لمحے اماں کے کہے الفاظ یاد آئے، ایک عورت کو اپنے مرد کو ساری دنیا کے سامنے اپنا کہنا آنا چاہیے۔ اس نے ہلکی سی سانس لی، پھر دھیرے سے کہا، اتنے سال گزر چکے ہیں، پتہ نہیں اب رجسٹر ہوگا یا نہیں، اس سے اچھا ہم دوبارہ کر لیتے ہیں۔ ولی کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جیسے وہ کچھ جان گیا ہو، مگر پھر بھی اس نے اگلا جملہ آہستہ سے پھینکا، کیا؟ جان بوجھ کر انجان بنا۔ فجر کی نظریں اس پر جمی رہیں۔ شادی، سب کی موجودگی میں، سب کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے۔ اس کے لہجے میں ایک مضبوطی تھی، جیسے برسوں کے بعد کوئی فیصلہ دل سے نکلا ہو۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا،
گہری آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا، شاید وہ اس کے عزم کو پرکھ رہا تھا۔ یہ خاموشی فجر کو بے چین کرنے لگی۔ کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ سرخ ہوتے رخسار لیے پوچھا۔ پہلی بار تو پوچھنا اتنا مشکل نہیں تھا۔ کمبخت، اب کیوں دل دھڑک رہا تھا؟ ہتھیلیوں میں پسینے اتر آئے۔ کیا؟ اس نے جیسے سوال کو سن کر بھی دوبارہ سننا چاہا، شرارتی نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ شادی، کیا تم مجھ سے شادی کر سکتے ہو؟ پلکیں لرز اٹھیں۔ اس بار وہ ہنس دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں خوشی، حیرت اور محبت سب ملا کر ایک نرم روشنی سی تھی۔ چہرے پر جیسے بہار آ گئی ہو، مانو چاروں طرف پھول کھل گئے ہوں۔ پھر وہ ذرا سا اس کی جانب جھکا۔ ہاں، میں تم سے شادی کر سکتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے آہستگی سے میز پر رکھے فجر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ دونوں ہاتھوں کے بیچ کی وہ گرمی الفاظ سے زیادہ کہہ رہی تھی۔ کھڑکی کے اس پار کا آسمان ہلکے بادلوں میں لپٹا ہوا تھا، مگر اس لمحے چاند نے جیسے ان کی خوشی دیکھ کر مسکرا دیا ہو۔